بے شک گاؤں کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، لیکن اس سکون میں بھی تلاطم چھپا ہوتا ہے۔ یہ کیسے معلوم کہ جو زندگی اتنی اچھی اور پرامن نظر آتی ہے، در پردہ کس قدر کٹھن اور گمبھیر ہے۔ ابا نے گاؤں کے پرائمری اسکول سے مجھ کو 5ویں پاس کرا دی، لیکن بھائی کو پڑھنے کے لیے ماموں کے پاس شہر بھیج دیا تھا۔ فرید بھائی جب کبھی شہر سے آتے اخبار رسالے لے آتے اور میں انہیں پڑھتے وقت گزارتی۔ یوں مجھ میں پڑھے لکھے جیسا شعور پیدا ہو گیا۔ میری منگنی اپنے چچا زاد حق نواز سے اس وقت ہوئی تھی جب میں پاؤں پاؤں چلتی تھی۔ گاؤں میں لڑکی بالیوں کے لیے شادی بیاہ ایک دلچسپ موضوع ہوتا ہے۔ جو انہی لڑکی ذرا باشعور ہوتی ہے، اس کے کانوں میں کچھ اس قسم کے فکرے گونجنے لگتے ہیں، یہ اپنے چچا کی بہو بنے گی اور یہ تو اپنے خالہ زاد کی منگیتر ہے۔ یوں لڑکیوں کے دلوں میں بچپن سے ہی محبت کے بت بنا کر بٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ کچے ذہنوں کی لڑکیاں ان کو بے اختیار ہو کر پوجتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ بیاہ کا کامیاب ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ بت وقت کے ہاتھوں شکستہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی قسمت نے کچھ ایسا ہی عجیب کھیل کھیلا۔ ہوا یوں کہ حق نواز کی بہن ملوک جو میرے بھائی کی منگیتر تھی، وہ میری سہیلی بھی تھی۔ ہمارا ہر وقت کا ساتھ تھا کہ گھر کے آنگن ایک ساتھ تھا جبکہ کمرے علیحدہ علیحدہ تھے۔ والد اور چچا نے اپنے آبائی گھر کو کوا تک تقسیم نہیں کیا تھا۔ ہمارا رہن سہن دکھ درد مشترکہ تھے۔ میرے بچپن کا منگیتر حق نواز جس طرح میرے دل کا حکمران تھا، ویسے ہی میری چچا زاد ملوک کا منگیتر فرید اس کے خیالوں کا بادشاہ تھا۔ فرید اگرچہ میرا بھائی تھا، مگر میں سچ کہوں گے مجھے اپنے بھائی سے زیادہ اپنی سہیلی ملوک سے محبت تھی، جو دل کی گہرائیوں سے فرید کو چاہتی تھی، جبکہ وہ انتہائی لاپرواہ اور بے نیاز لڑکا تھا۔ یہ وٹے سٹے کے بندھن تھے، تاہم سبھی ہم اس بندھن سے خوش تھے۔ مجھ کو بیاہ کر کہیں اور جانا تھا اور نہ ہی ملوک کے ڈولی گھر سے باہر جانی تھی۔ ہم غیروں میں جاتے سے بہت ڈرتے تھے، خدا جانے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ ہم تو آپس میں محبت کے رشتوں میں گندے ہوئے تھے اور تا قیامت گندے رہنا چاہتے تھے۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی حق نواز سے ہو اور ملوک کی فرید سے ہو گئی۔ وہ دلہن بنی اپنے باپ کے گھر سے ہماری طرف کے گھر میں فرید کے کمرے میں لا بٹھائی گئی، اور میں اپنے چچا کے بنائے ہوئے گھر میں چلی گئی۔ صرف ہمارے کمرے تبدیل ہوئے تھے، گھر اور آنگن تو ایک ہی تھا۔ پھر بھی بابل کے گھر سے سسرال آتے جاتے سب کچھ بدلا بدلا نظر آنے لگتا ہے۔ میری اور نواز کی بنی ہوئی تھی، ہم پل بھر کو ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ملوک بھی اپنے دلہا کی دیوانی تھی، مگر فرید بائی کا مزاج مختلف تھا۔ وہ ملوک بابی میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا تھا، اس کو اپنی شریک حیات سے لگاؤ نہیں تھا۔ محض والدین کے دباؤ میں وہ اس رشتے پر راضی ہوا تھا، اور نہ اس کے خیال میں گاؤں کی فضا میں محدود نہ رہنا چاہتے تھے۔ شادی بھی وہ کسی شہری لڑکی سے کرنا چاہتا تھا۔ دیہات کی فضائیں فرید کی سوچوں کا احاطہ نہیں کرتی پاتی تھیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ شہر میں پڑھے تھے اور وہاں کی زندگی نے اس کو متاثر کیا تھا۔ ان کے خیال میں ایک شہری اور پڑھی لکھی لڑکی ہی کسی تعلیمی یافتہ لڑکے کے معیار پر پوری اتر سکتی ہے، جبکہ دیہاتی لڑکیاں جو ان پڑھ ہوتی ہیں وہ ان کی ذہنی سطح کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور ملوک تو دیہاتی لڑکی تھی جس نے اسکول اور شہر کی شکل کبھی نہ دیکھی تھی۔ میرا بھائی اکثر کہا کرتا تھا، بھلا دیہات بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ سینما گھر اور نہ یہاں ٹیلی ویژن، بڑے اسپتال اور نہ اچھے ڈاکٹر، سوائے ہرے کھیتوں اور درختوں کے کیا چیز ہے جو انسان کو بھلی لگے؟ شہر کی رونقوں کی تو کیا ہی بات ہے، ہر وقت میلے کا سماں رہتا ہے۔ وہاں کے ریسٹورانوں کا یہاں کے گلی کوچوں سے کیا مقابلہ، جہاں پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کر کے مزہ آتا ہے۔ ہم ان کی اس قسم کی باتیں سن کر یہی سوچتے تھے کہ فرید بھائی ایک نہ ایک دن ضرور گاؤں چھوڑ کر شہر جائیں گے۔ فی الحال ان کا شہر جا بسنا ممکن نہ تھا۔ یہاں مشترکہ فیملی سسٹم کے جو فائد تھے وہ ہم کو حاصل تھے۔ والد اور چچا جان کی مشترکہ زمین سے مشترکہ پیداوار جو سارے خاندان کے لیے خوشحالی کا باعث تھی۔ ہماری اسی وجہ سے علاقے میں زیادہ اہمیت تھی کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا زور بازو تھے۔ آپس کی محبتیں دکھ سکھ میں ایک دوسرے پر جان دینا وہ نعمتیں سمجھتے تھے، جو ہم کو شہر میں جا بسنے سے نہیں مل سکتی تھی۔ فرید بھائی نے کافی کوشش کی کہ ان کو شہر میں ملازمت مل جائے، لیکن کوئی اچھی ملازمت نہ ملی۔ انہوں نے گاؤں آ کر شادی کر لی، لیکن اب یہاں خود کو محبوس اور مجبور خیال کرنے لگے تھے۔ ان کا دل بھی کھیتی باڑی میں نہیں لگتا تھا، گھر میں بیوی نہ بھائے تو مرد گھر سے باہر وقت گزارنے لگتا ہے۔ یہی ہوا، ملوک سے بھائی کا دل نہ لگا، زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگے۔ ان کو تاش کھیلنے کا بڑا شوق تھا
وہ تاش کی بازی لگائے ساتھ والے گاؤں کے نمبردار حیات حق کی اوطاق میں چلے جاتے اور جہاں ان کے صاحبزادے کے ساتھ 2-4 بازیاں لگا کر اپنے دل و دماغ کی گھٹن کا علاج کر آتے تھے۔ ملک حیات کا گھرانہ ہم سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ان کی زمین زیادہ تھی اور وہ زیادہ دولت مند لوگ تھے، تاہم تعلیمی لحاظ سے پیچھے تھے۔ ملک صاحب کے بچوں نے میٹرک سے آگے نہ پڑھا تھا۔ لڑکوں کے ساتھ ان کی لڑکیاں بھی میٹرک پاس تھیں۔ زیادہ بڑی زمیندار ہونے کی وجہ سے ان کو فکر روزگار نہ تھی، ملازمتوں کے حصول کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یہ لوگ البتہ سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ملک حیات کے بھائی چونکہ پڑھے لکھے تھے، تبھی ان کو سیاست میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ سیاسی اثر و رسوخ کے سبب ان کی دھاک بھی تھی۔ کہنا چاہیے کہ علاقے کے معززین میں یہ ایک نمایاں گھرانہ تھا۔ فرید بھائی کو نہ جانے کیوں احساس کمتری نے گھیر رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں سے وابستگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، بات بات پر ان کے برتری جتلاتے تھے۔ ابا جان بھائی کو کہتے تھے کہ برتری تعلیم سے ہوتی ہے، زیادہ زمین سے نہیں ہوتی۔ اعلیٰ تعلیم سے ہی انسان کو شعور زندگی حاصل ہوتا ہے، جبکہ تعلیم کے بغیر دولت مند ایسا ہوتا ہے جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ یہ بات مگر بھائی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مجھے فرید بھائی سے اور کوئی گلہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی ملوک کو کچھ نہ جانتے تھے، اسے اہمیت دینے اور نہ اس کی قدر قیمت جانتے تھے، جیسے ملوک ان کی زندگی میں کوئی فالتو شے ہو۔ حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا بے وقت نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب میٹرک پاس تھے، وہ ٹیچر بھی رہے تھے اور نیک آدمی تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ابا بھی فرید کو سمجھاتے کہ بیٹا اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو۔ ابا تو ملوک کے تایا تھے، اس کو بہو نہیں بیٹی جانتے تھے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تبھی ایک واقعہ اس وقت ظہور پذیر ہوا جب میں 3 بچوں کی ماں ہو چکی تھی اور ملوک بھابھی کے یہاں بھی 2 بچوں کا جنم ہو چکا تھا۔ ملک حیات خاندان اور ان کے گھر والے اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں چھوٹا لڑکا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان لوگوں کو گئے ہوئے دوسرا دن تھا کہ گھر سے نگینہ غائب ہو گئی۔ یہ ملک صاحب کی بڑی بیٹی تھی۔ جو بیٹا گھر میں تھا اس نے جا کر اپنے والدین کو اطلاع دی۔ یہ لوگ بھاگے بھاگے گھر لوٹ آئے۔ نگینہ نے رشتے داروں کے گھر جہاں جہاں ممکن تھا ڈھونڈا۔ کیا اس کو پتہ نہ چلا؟ اس کی چھوٹی بہن روبینہ نے بتایا کہ وہ چھوٹے بھائی کو دودھ کا برتن دینے باڑے کی طرف گئی تھی۔ پہلے تو ہم نے سمجھا کہ گھر میں یہیں کہیں ہے، کافی دیر نظر نہ آئی تو اس کو سارے گھر اور آس پڑوس بھی ڈھونڈا، سبھی نے بتایا ہمارے گھر نہیں ہے۔ ملک صاحب یہ ساری روداد سن کر پریشان تھے۔ مخالفوں پر شک تھا، ان کے خلاف رپٹ لکھوا دی۔ نگینہ کی تلاش روز شور سے جاری تھی، اس کا سراغ نہ ملا۔ فرید بھائی بدستور گھر میں موجود تھے، لہٰذا ان کو کسی کا شک نہ گیا۔ یوں بھی ملک صاحب فرید پر اعتبار کرتے تھے، ان کو شبہ بھی نہ ہوا کہ یہ لڑکا ان کی بیٹی کو لے جائے گا۔ 15 روز سبھی اس واقعے سے پریشان رہے۔ اچانک ایک دن فرید بھائی گھر سے غائب ہو گیا۔ والد کو شک گزرا۔ انہوں نے بیٹے کے ایک گہرے دوست کو اعتماد میں لے کر اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ چچا جان، آپ کا بیٹا ملک حیات کی بیٹی کو لے گیا ہے، شہر میں ایک دوست کے گھر رکا ہوا ہے۔ مجھ کو قسم دی تھی کہ آپ کو نہ بتاؤں، لیکن وہ آگ سے کھیل رہا ہے۔ آپ کو خبر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ آپ کا سارا گھرانہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ کریم بخش نے صحیح کہا تھا، یہ معمولی اطلاع نہ تھی۔ والد صاحب کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کریم نے مزید بتایا کہ دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے اور جس دوست کے گھر چھپے ہیں وہ قانون دان کا بیٹا ہے۔ والد صاحب ملک حیات خان کے مقابل ایک کمزور شخص تھے، وہ کسی صورت ان سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔ یہ معاملہ تو پھر بیٹی کا تھا، ان کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا۔ 2 دن تو والد اور چچا سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ دونوں بھائی گمسم تھے کہ اب کیا ہوگا اور کیا کریں، لیکن چپ رہنے میں بھی بھلائی نہ تھی۔ یہ بات ایک نہ ایک دن تو ملک صاحب کے علم میں آنی ہی تھی۔ اس کے بعد ہماری خیر کہاں، وہ تو کھال ادھیڑ کر رکھ دیتے تھے۔ ہم بھی عزت والے تھے اور ہماری عورتیں بھی اٹھوا سکتے تھے۔ میرے بھائی نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ گھر والوں کی عزت کا بھی خیال نہ کیا اور ملک صاحب کے اعتماد کو دھوکہ دیا، جو ان کو بیٹے جیسا سمجھتے تھے، اور گھر میں آنے کی اجازت دی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی جب والد صاحب کو کوئی راہ سجائی نہ دی تو انہوں نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ یوں کہ خود ہی ملک صاحب سے بات چیت کو مناسب خیال کیا۔ ابا جان نے گاؤں کے کچھ معززین لوگوں کو ساتھ لیا اور ملک صاحب کے در دولت پر حاضر ہو گئے۔ ان سے کہا کہ میں تمہارا مجرم بن کر خود ہی حاضر ہو گیا ہوں۔
اب جو چاہیے سزا دو، میرا سر کاٹ دو یا مجھ کو سولی پر لٹکا دو، کیونکہ میرے بیٹے نے وہ خطا کی ہے جو گاؤں کے رواج کے مطابق ناقابل معافی ہے۔ اس نے ہم دونوں کے گھرانوں کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آپ کی عزت تو ہم سے زیادہ ہے، اس لیے نقصان بھی آپ کا زیادہ ہوا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے ابا جان نے اپنی پگڑی ملک صاحب کے قدموں میں رکھ دی اور زاروں قطار رونے لگے۔ ملک صاحب تو اپنے دشمن کے خلاف نہ جانے کیا سوچ بیٹھے تھے۔ میرے والد کی حالت زار دیکھ کر ان کو اس بوڑھے نیک اور شریف شخص کی بے بسی پر رحم آ گیا۔ کہا کہ نہ تو کسی کا سر کاٹ، نہ میری عزت واپس آ سکتی ہے، اور نہ کسی کو جیل ڈالو کر میرا نقصان پورا ہو سکتا ہے۔ میری عزت گئی ہے جس کا کوئی مول نہیں۔ اگر عزت کا کوئی مول ہوتا تو وہ عزت کے بدلے عزت ہے، لہٰذا یہ سودا اسی طرح برابر ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ آپ کی بات کو میں سمجھا نہیں۔ میری بیٹی شادی شدہ ہے اور بہو بھی۔ آپ چاہیں تو میں آپ کی بیٹی کے بدلے اپنی چھوٹی لڑکی کا رشتہ آپ کو دینے پر تیار ہوں، آپ کے بیٹے کے لیے یا جس سے چاہیں بیاہ دیں۔ دیکھو مرید، بے شک جرم تم نے کیا نہیں کیا، تمہارے بیٹے نے کیا ہے، لہٰذا ہتاوار تو وہ ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں کا رواج یہی ہے کہ بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو ہی ملتی ہے۔ تمہارے بیٹے نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے، چاہے تو یہی کہ ہم تمہاری عزت کا جنازہ نکال دیتے، لیکن ہمیں تم پر رحم آتا ہے۔ گاؤں کے یہ سارے معزز لوگ تمہارے ساتھ آئے ہیں، ہم کو ان کا بھی خیال ہے، لہٰذا ہم نے اپنی بیٹی کو تمہاری بہو تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس کی سوتن ہم کو برداشت نہیں، لہٰذا فرید کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوگی، ورنہ ہم اپنی بیٹی کی طلاق کروا دیں گے اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ اس کے بعد ہم خود فرید سے اچھی طرح نمٹ لیں گے۔ اسی لیے یہ حل نکالا ہے کہ خون خرابہ ہو اور نہ ہی اپنی عزت کو کورٹ کچہریوں میں اچھالتے پھریں۔ تمہارا لڑکا ہماری لڑکی سے نکاح کر چکا ہے، ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے، لیکن تاوان تو ہم لیں گے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم نے تم کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہے، لیکن بیٹی کے رشتے کے بدلے میں تمہاری بیٹی کا رشتہ لازماً لیں گے۔ بس ہم تمہاری بڑی لڑکی کا ہی رشتہ لیں گے جو بیاہی ہوئی ہو، اس کو تم طلاق کو کرانی ہوگی۔ تمہاری چھوٹی لڑکی اتنی کم عمر ہے کہ ہم اس کے ساتھ نکاح کرنا مناسب نہیں جانتے۔ یہ سزا تو سر اتارنے سے بھی زیادہ کڑی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ملک حیات میرے ابا جان کا ہی سر اتار لیتا یا پھر ان کی سولی پر لٹکا دیتا، لیکن افسوس کہ پنچوں نے بھی یہی فیصلہ حیات خان کے حق میں دے دیا۔ ابا جان نے بہت ہاتھ جوڑے مگر حیات خان کسی صورت راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا ہم تمہاری بڑی بیٹی سے ہی بیاہ کریں گے، یہ بدلہ ہے ہماری بیٹی سے تمہارے بیٹے کے نکاح کرنے کا، اور ہم اپنی بیٹی کی سوکن بھی برداشت نہیں کریں گے، تو فرید کو اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ اب سمجھ گئے ہو نا میری بات اچھی طرح؟ جہاں سروں کی بازی داؤ پر لگی ہو وہاں یہ شرط کچھ بھی نہیں تھی۔ ابا جان کو تو فرید کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور بیٹے کی زندگی کے بدلے بیٹی اور بہو کی قربانی ان کو ضاؤ معلوم ہو رہی تھی۔ معززین گاؤں نے بھی خون خرابے سے بچا کی خاطر حیات خان کو بات کو مان لیا۔ میرے بھائی فرید کی وجہ سے ہم دو لڑکیاں رواج کی قربان گاہ پر بھینٹ دے دی گئی۔ ملوک کو طلاق ملی اور میرا گھر اجڑ کر مجھے بھی ملک حیات کے حوالے کر دیا گیا۔ جو عزت کے بدلے عزت کی رسم پورا کر دیا گیا، بلکہ باندھی بنا کر بیوی کے آگے پیش کر دیا گیا۔ ملوک کو طلاق کے بعد میرے خالہ زاد بھائی نے نکاح میں لے لیا، اپنے گھر میں بسا لیا، لیکن ان کے بچوں کو ان سے جدا کر دیا گیا۔ پوتے اور پوتی کو ابا جان نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اسی طرح ملوک کے بچے ماں کے لیے روتے بھلکتے رہے گے اور ان کی ماں دوسرے گاؤں میں بھیج دی گئی۔ میرے 3 بچے بھی میری ماں نے رکھے تھے، تمام عمر میں جن سے ملنے کو ترستی رہی ہوں۔ عمر بھر میں ملک صاحب کی بیوی ضرور ہوں، لیکن ان بیٹی کے بدلے تاوان میں آئی تھی، اس لیے ان کے سارے خاندان نے مجھ سے نوکرانی کے جیسا سلوک کیا۔ آج تک میں حق نواز کو اور اس سے وہ مجھ کو نہیں بھولے۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ سنا ہے کہ اب بھی راتوں کو اٹھ کر خدا سے فریاد کرتے ہیں، جس نے جانے کس کا رن ان کی مجھ سے اور مجھے ان سے جدا کیا۔ چونکہ میں ان کے باپ کی عزت تھی، سو حیات خان کی وفات کے بعد بھی مجھ کو ان کے لڑکوں نے واپس کبھی میکے جانے نہ دیا۔ سین فے جگہ نامعلوم۔